السلام علیکم دوستو، ہماری اس قرائے ارض پر ہونے والی تمام گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کے پیچھے صرف ایک ہی قوت کاری فرما ہے جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس کا وجود ابتدائی عالم سے ہے۔ ابلیس نے نہ صرف ہمارے اجداد آدم و حوا کو بہکایا بلکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بہکاتا رہے گا۔ دوستو، قرآن مجید کے مطابق ابلیس یہ کام تنہا انجام نہیں دیتا بلکہ اس کی اولاد بھی انسانوں کو بہکانے میں پیش رہتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہاری دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ بیان ہوئی اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنو آدم کی مانند شیطان یا ابلیس بھی صاحب اولاد ہے، اور اس کی اولاد بھی ابلیس کی ہی طرح نہ صرف انسانوں کی دشمن ہیں بلکہ یہ انہیں بہکانے میں اپنے باپ ابلیس کی معاون ہیں۔ مختلف ائمہ کرام کے مطابق ابلیس کی اولاد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم علامہ ابن جوزی اور علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفاسیر میں شیطان کے 5 ایسے بیٹوں کا ذکر بیان فرماتے ہیں کہ جو انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہیں، اور ان کا کام ہی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا اور انسانوں کو راہ حق سے بھٹکانا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ابلیس کے وہ 5 بیٹے کون سے ہیں جن کے شر سے ہر اہل ایمان کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ داسم شیطان کا سب سے چہیتا اور قابل اعتماد بیٹا ہے۔ داسم کا نام عربی لفظ دسمہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں چربی یا چکناہٹ۔ جس طرح چکناہٹ کسی چیز پر لگ جانے کے بعد بہت ہی مشکل سے صاف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح داسم نام کا یہ شیطان بھی کسی انسان میں اس کے اہل خانہ یا شریک حیات سے متعلق شک پیدا کرتا ہے جو بہت ہی مشکل سے اس انسان کی جان چھوڑتا ہے۔ داسم کی ذمہ داری گھروں میں داخل ہونا اور اہل خانہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ یہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑواتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے متنفر کر دیتا ہے، جبکہ خاوند اور بیوی کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتا اور ان میں جدائی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس داسم نامی اپنی اس بیٹی کو باقی تمام اولاد پر فوقیت دیتا ہے۔ داسم ایسے گھروں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جہاں کے مکین ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے ہوں، جبکہ یہ اس خاندان کے ساتھ کھانے میں بھی شریک رہتا ہے جہاں لوگ کھانے کی شروعات اللہ کے بابرکت نام سے نہ کرتے ہوں۔ آور، دوستو یہ بھی شیطان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام آور ہے۔ عربی زبان میں آور ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یعنی وہ کانا ہو۔ شیطان کا یہ بیٹا انسانوں کو فحاشی، بدکاری اور زنا کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کا یہ بیٹا انسانوں کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے زنا جیسے غلیظ گناہ کو انتہائی حسین اور خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ بڑے بڑے نیکوکار اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تب یہ شیطان ان کے پاس سے رفو چکر ہو جاتا ہے اور اب انہیں حقیقت واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے نام یعنی آور کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ انسانوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور ان کے سامنے گناہوں کو اپنی ایک آنکھ سے پیش کرتا ہے۔ جس جگہ ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہو وہاں آور نامی یہ شیطان ضرور موجود رہتا ہے اور ان کے دلوں میں گناہ کی چاہت پیدا کرتا ہے۔ تاریخ میں گزری کئی عذاب یافتہ بستیوں جیسی سدوم اور گمورہ یا اس جیسے کئی دوسرے شہر جو بے حیائی اور بدفعلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی تباہی میں شیطان کے اس بیٹے آور کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ مسوت نامی شیطان کا یہ بیٹا انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اسے راہ حق سے بھٹکانے کا کام انجام دیتا ہے۔ جھوٹ شیطان کے اس بیٹے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
جس کے ذریعے یہ بے بنیاد افواہیں پھیلاتا اور دو فریقین میں فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے۔ انسانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، ان کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا کر کے انہی گمراہیوں اور غلط راستوں کی جانب دھکیل دینا مسوت نامی اس شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ تھبر یا صبر۔ تھبر یا صبر شیطان کا وہ بیٹا ہے جو انسانوں کو غصے میں مبتلا کر کے ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد کروا دیتا ہے۔ یہ انسانوں کو گالی گلوچ کرنے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے اور ہاتھا پائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کے اس بیٹے کے باعث انسان سب سے زیادہ آفات و مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ صبر نامی شیطان کے اس بیٹے کی رفتار بہت ہی زیادہ تیز بتائی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اعصاب پر اس قدر تیزی سے سوار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور غصے کے عالم میں بڑی بڑی خطائیں کر گزرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد یہ اتنی ہی تیزی سے انسان کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے، جبکہ غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو دینے والا انسان اپنی ساری عمر اس غلطی کے پچھتاوے میں گزارتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں چند لمحات کی خاموشی اور صبر انسان کو بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ذلن بور۔ شیطان کا بیٹا جسے ذلن بور کہتے ہیں، یہ اور اس کے چیلے دکانوں، بازاروں اور کاروباری مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ بازاروں میں کہا جانے والا جھوٹ، مکر و فریب، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور دیگر دوسری برائیاں، یہ سب کی سب ذلن بور نامی شیطان کے بیٹے کی کارستانیاں ہیں۔ یہ نہ صرف دکانداروں بلکہ گاہکوں کو بھی جھوٹ بولنے، مال چوری کرنے یا پیسے کم دینے جیسی برائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو رشوت لینے اور دینے، سودی نظام پر کاروبار کرنے، کاروباری معاملات میں جھگڑا و فساد کرنے جیسی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بلا ضرورت بازار جانے اور وہاں دیر تک قیام کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ جگہیں شیطان کے گڑھ ہیں اور یہاں شیطان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے شیطان کے 5 مشہور بیٹے اور ان کی ذمہ داریاں، جن کے بارے میں بہت سے مفسرین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔